ریختہ کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ دوستو یہ ایک ایسا شعر ہے کہ جو اردو کے سب سے مشہور شاعر یعنی مرزا غالب نے اردو کے ہی ایک دوسرے شاعر کی تعریف میں کہا تھا۔ جس شاعر کی تعریف میں مرزا غالب نے یہ شعر پڑھا تھا اس شاعر کو ہم لوگ میر تقی میر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مرزا غالب کا اردو کی شاعری میں کیا قد اور کیا رتبہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ویسے تو مرزا غالب کا یہ شعر ہی کافی ہے، مگر اس کے علاوہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی آج تک ہم لوگوں کو اپنے کالجز اور اسکول کی کتابوں میں نہ صرف میر تقی میر کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی اردو مشاعرہ ہوتا ہے یا اس طرح کا کوئی اور اردو سے ریلیٹڈ ایونٹ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی میر تقی میر کے قصیدے پڑھے ہی جاتے ہیں۔ اردو زبان کی بات ہو رہی ہو اور میر تقی میر کا نام نہ لیا جائے یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ مگر دوستو اردو کے اتنے بڑے شاعر نے شاید اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اتنا بڑا شاعر بننے کے باوجود بھی ان کے ساتھ لوگوں کی طرف سے کیا سلوک کیا جائے گا۔ نہ صرف ان کے آخری دن دردناک گزریں گے بلکہ ان کی موت کے بعد لوگوں کی طرف سے ان کی قبر کو بھی عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، آج کے دور میں لکھنؤ شہر ہمارے دیش کے آبادی کے حساب سے سب سے بڑے راجیہ یعنی اتر پردیش کی راجدھانی بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایتہاسک طور پر بھی اس کو نہ صرف اردو زبان کا بلکہ تہذیب کا بھی گڑھ مانا جاتا ہے۔ مگر دوستو نوابوں کا شہر کہے جانے والے اس لکھنؤ شہر کے کچھ سیاہ پہلو بھی ہیں، اور انہی سیاہ پہلوؤں میں سے ایک کالا پہلو اس شہر کے عام لوگوں کا اردو کے سب سے بڑے شاعر یعنی میر تقی میر کے ساتھ برا سلوک ہے۔ نہ صرف برا بلکہ حد سے زیادہ دردناک سلوک، ایسا سلوک کہ جس کے بارے میں شاید ہم لوگ کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ مگر دوستو اب سوال یہی ہے کہ آخر لکھنؤ کے لوگوں نے میر تقی میر کے ساتھ ایسا برا سلوک کیوں کیا تھا؟ تو چلیے یہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ لکھنؤ کی یہ جو آپ لوگوں کو ریل کی پٹریاں نظر آ رہی ہیں انہی میں سے کسی ایک پٹری کے نیچے دفن ہیں اردو زبان کے مشہور شاعر میر تقی میر، جن کو خدائے سخن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ شور شرابے سے دور رہنے والے اور تنہائی کو پسند کرنے والے میر تقی میر کی آخری آرام گاہ آج ریل گاڑیوں کی آوازیں اور مسافروں کی چیخو پکار سے گونجتی رہتی ہے۔ ویسے تو ظاہر ہے میر تقی میر کی ایگزیکٹ قبر کہاں پر ہے یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، مگر اندازے کے حساب سے اور ان کی ممکنہ قبر سے کچھ دوری پر ہی ایک نشانی کے طور پر ایکسٹرا کور بنا دی گئی ہے تاکہ وہاں پر آ کر لوگ زیارت کر سکیں اور یہ سمجھ سکیں کہ شاید یہی میر تقی میر کی قبر ہے۔ اس کو نشان میر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن دوستو بعد میں نشانی کے طور پر بنائی گئی اس ایکسٹرا کور کا حال بھی بہت برا ہو چکا ہے، کیونکہ آس پاس کے لوگ نہ صرف اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ یہاں پر پھینکنے آتے ہیں بلکہ کچھ لوگوں نے بے وجہ یہاں پر قبضہ بھی کر رکھا ہے۔ دوستو میر تقی میر کی پیدائش سن 1723 میں آگرہ شہر میں ہوئی تھی، وہی آگرہ شہر کے جو آج کے دور میں اتر پردیش میں پڑتا ہے۔ میر تقی میر کا اصلی نام میر محمد تقی ہوا کرتا تھا۔ یہ اپنے دور کے سب سے الگ اور سب سے بڑے اردو کے شاعر مانے جاتے تھے۔ 9 سال کے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور تب سے ہی ان کی زندگی میں مصیبتوں کے بڑے بڑے پہاڑوں نے جنم لے لیا تھا۔ والد یعنی فادر کی موت کے بعد ہی ان کے ایک سوتیلے بھائی نے ان کو جائیداد سے بے دخل کر کے گھر سے نکال دیا، جس کے بعد یہ اپنے ایک ایسے خالو کے گھر پر رہنے لگے کہ جو دلی میں رہا کرتے تھے۔ میر تقی میر کا دور فتنوں کا دور مانا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ دور تھا کہ جب مغل سلطنت کے چھٹے اور آخری طاقتور بادشاہ یعنی اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغل سلطنت ٹوٹ کر کمزور ہونا شروع ہو چکی تھی اور ہر جگہ پر جنگیں ہی جنگیں نظر آ رہی تھیں، کیونکہ مغل سلطنت کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ علاقے پر قبضہ کر لے۔ انہی کے دور میں ہی نادر شاہ نے دلی پر اٹیک کیا تھا۔ دلی میں بے انتہا خون خرابہ کر کے وہ حد سے زیادہ مال و دولت لوٹ کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ہر طرف افراتفری کے ماحول نے، بے انتہا جنگوں نے اور مال و دولت کے لوٹ جانے کی وجہ سے اب نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اس دور کے دہلی میں غریبی نے دھیرے دھیرے عام لوگوں کو بری طرح سے جکڑنا شروع کر دیا تھا۔ دوسرے عام لوگوں کی طرح اس چیز کا اثر سیدھے طور پر میر تقی میر پر بھی ہوا تھا۔ غریبی، تنگی اور محبت میں ناکامی نے میر تقی میر کے مزاج میں بھی حد سے زیادہ کڑواہٹ اور تیزی پیدا کر دی تھی، اور یہ چیز ان کی شاعری میں بھی صاف طور پر نظر آتی ہے۔ دلی میں حد سے زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنے کی وجہ سے اب خوشحالی ڈھونڈنے کے لیے میر تقی میر نے دلی سے لکھنؤ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ لکھنؤ پہنچتے ہی میر تقی میر کی شاعری کی دھوم مچ گئی، یہاں تک کہ نواب آصف الدولہ کو بھی میر کی شاعری اتنی زیادہ پسند آئی کہ انہوں نے خوش ہو کر ہر مہینے 300 روپے وظیفے کے طور پر دینے کا فیصلہ کیا، یعنی 300 روپے مہینہ وظیفے کے طور پر فکس کر دیے، اور اب اس طرح سے میر کی زندگی دھیرے دھیرے خوشحالی کے ساتھ گزرنے لگی۔ مگر اپنے مزاج کی وجہ سے میر تقی میر آصف الدولہ کے دربار میں بھی زیادہ لمبے وقت تک نہیں ٹک سکے اور نواب آصف الدولہ سے ناراض ہو کر جلد ہی ان کے دربار سے الگ ہو گئے۔
دوستو ایسا مانا جاتا ہے کہ میر تقی میر ایک غیرت مند انسان تھے، اسی لیے وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے کلام یعنی اپنی شاعری کا مذاق بنوانے کی بجائے غریبی، مفلسی اور اس طرح کی دوسری چیزوں کو پرائیورٹی دیا کرتے تھے۔ یعنی وہ اس چیز کو تو برداشت کر لیا کرتے تھے کہ وہ غریبی میں جئیں، بغیر پیسے کے جئیں، مصیبتوں میں جئیں، مگر کبھی بھی اپنی شاعری کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا کرتے تھے۔ میر تقی میر کو خدا نے ایک بیٹی سے بھی نوازا تھا، مگر میر تقی میر غریبی کی وجہ سے ہمیشہ اسی پریشانی میں رہا کرتے تھے کہ آخر وہ اپنی بیٹی کے لیے دہیج کا انتظام کہاں سے کریں گے۔ لہٰذا جب شادی کا وقت آیا تو میر تقی میر نے اپنی زندگی کی پوری جمع پونجی اسی میں لگا دی۔ اس کے علاوہ ادھر ادھر سے قرض بھی لیا اور آخرکار اپنی بیٹی کے لیے بھرپور دہیج کا انتظام کیا۔ شادی کی شام میں جب بیٹی کی ڈولی گئی تو اس کے پیچھے پیچھے وہ بیل گاڑی بھی گئی کہ جس میں دہیج کا سامان کے ساتھ ساتھ بہت سارے تحفے بھی لدے ہوئے تھے، مگر میر تقی میر کی بیٹی اپنے باپ کی غریبی اور قرضوں سے اچھی طرح سے واقف تھی، اسی لیے وہ اس پریشانی کو برداشت نہ کر سکی۔ راستہ بھر اپنی ڈولی میں روتی رہی اور آخرکار سسرال پہنچنے سے پہلے ہی اس نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ جوان بیٹی کی موت کے غم کو میر تقی میر برداشت نہ کر سکے۔ اپنی شاعری کے دم پر پوری اردو دنیا میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں میں رنگ لانے والے خود میر تقی میر کی زندگی سے اب رنگ اڑ چکے تھے۔ اتہاس کاروں کی مانے تو نواب آصف الدولہ کے دور تک میر تقی میر کو لکھنؤ شہر بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ نہ صرف نواب آصف الدولہ کی بلکہ لکھنؤ شہر کی تعریفیں بھی کیا کرتے تھے اور یہ چیزیں ان کے کلام میں بھی صاف طور پر نظر آتی ہیں۔ مگر نواب آصف الدولہ کے جاتے ہی میر تقی میر کو نہ جانے کیوں لکھنؤ سے دھیرے دھیرے نفرت ہونے لگی تھی، اور یہ چیز آپ لوگوں کو ان کی شاعری میں بھی نظر آئے گی۔ لکھنؤ سے میر تقی میر کی نفرت کی سب سے بڑی وجہ وہاں کے بڑے بڑے نوابوں اور جاگیرداروں کی طرف سے میر تقی میر کی قیمتی شاعری یعنی کلام کو توجہ نہ دینا بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ غریبی، تنگی اور جوان بیٹی کی موت کے غم نے میر تقی میر کو اتنا زیادہ سخت مزاج بنا دیا تھا کہ وہ بات بات پر اپنے مقابلے والے سے بحث کرنے لگتے تھے۔ آخرکار اسی حالت میں ہی 1810 کے قریب میں یعنی 87 سال کی عمر میں میر تقی میر کی وفات ہو گئی تھی۔ مگر دوستو میر تقی میر اپنی زندگی میں لکھنؤ کے بارے میں جو سوچا کرتے تھے، لکھنؤ والوں نے وہ ان کو سچ ثابت کر کے بھی دکھایا، کیونکہ میر تقی میر کے ساتھ موت کے بعد بھی وہ رویہ اپنایا گیا جو شاید کسی عام انسان کے ساتھ بھی نہیں اپنایا جاتا ہے، کیونکہ کچھ وقت کے بعد ہی جہاں میر تقی میر کو دفن کیا گیا تھا یعنی ان کی قبر تھی، وہاں پر انگریزوں کی طرف سے ریل کی پٹریاں بچھا دی گئیں، اور بعد میں جب نشانی کے طور پر ایک اور ایکسٹرا قبر بنائی گئی اس سے تھوڑی سی دور پر، تو اس قبر کو بھی آج کے دور میں آس پاس کے لوگوں کی طرف سے ایک کوڑا پھینکنے کی جگہ کے طور پر ہی استعمال کیا جا رہا ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو اور انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔